بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک 50 سے لگ بھگ خاتون اس وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھی۔ وہ جو عمل کر رہی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس خاتون کی 3 جوان بچیوں کی شادی جلد از جلد ہو جائے، جس کے گھر کی چاردیواری سے مرد کی آواز گونجتی نہ سنائی دے تو راہ چلتے آوارہ کتے بھی شیر بن کر حملہ آور ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے وظیفہ کر رہی تھی کہ جب اس عورت کو دبی دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی، پھر چلانے کی آواز آئی۔ یہ تو اس عورت کی بیٹیاں تھیں جو دوسرے کمرے میں سو رہی تھی، لیکن رات کے اس پہر کون سی مصیبت آن پڑی۔ خاتون کا دل تو اس وقت مٹھی میں جکڑ چکا تھا جب اسے اپنی بیٹیوں کے رونے کے ساتھ ساتھ غیر شناس مردوں کی بھی آوازیں آئی۔ جب تک وہ خاتون عمل وہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ گھر کی دیوار سے 3 نقاب پوش ڈاکو دیوار پلانگ کر جا چکے تھے۔ وہ عورت بلند آواز میں ان کو ملامت کرنا چاہتی تھی، لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتی تھی، مگر زبان پر قفل تو اس وقت لگ گیا جب اسے رات کی تاریکی کا احساس ہوا۔ 3 جوان بیٹیاں اور چوتھی بیوہ وہ خود تھی۔ اس وقت زبان کو کھولتی تو بیٹیاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ ڈرتے ڈرتے وہ جل قدموں کے ساتھ جب بچیوں کے کمرے میں گئی اور لالٹین جلائی تو جو منظر واضح ہوا، اس عورت کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑ چکی تھی۔ سلطان کا دربار لگا ہوا تھا، لوگ اپنے مسئلے لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہو رہے تھے۔ سلطان محترم ایک شخص کا مسئلہ سن ہی رہے تھے کہ تبھی دربار میں ایک نقاب پوش عورت داخل ہوئی اور آ کر دربار کے کونے میں جو جگہ عورتوں کے لیے مخصوص تھی وہاں پر بیٹھ گئی۔ کتنی دیر خاموشی سے بیٹھی رہی، بار بار اپنا پہلو بدلتی، آگے موجود لوگوں کو دیکھتی۔ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ اس کی باری آنے تک تو شاید ہی شام ہی واقع ہو جاتی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ تسبیح کے دانے پھیرتی پھر کچھ پڑھنے لگتی۔ سلطان محترم نے جب اس مضطرب عورت کو دیکھا تو محسوس کرنے لگے کہ شاید اس عورت کا مسئلہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہے، لیکن اگر اس سے کچھ زیادہ پریشانی ہے تو وہ سلطان محترم سے آ کر عرض کر سکتی تھی یا پھر اپنی عرضی بھجوا سکتی تھی۔ سلطان محترم وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کے مسائل کو سن ہی رہے تھے کہ تبھی سلطان محترم کا ایک وزیر جو دربار میں داخل ہوا تھا، اسے اس عورت نے روک لیا۔ نہ جانے اس نے اسے کیا کہا کہ وہ سیدھا سلطان محترم کے پاس چلا آیا اور ان کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جسے سن کر سلطان محترم اگلے ہی پل بالکل سنجیدہ ہو چکے تھے۔ وزیر سے کہنے لگے کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو، یہ وہی عورت ہے؟ تو وزیر بھی فوراً ہاں میں سر ہلا کر کہنے لگا کہ جی حضور، اس عورت نے خود بول کر بتایا ہے کہ یہ وہی عورت ہے۔ سلطان محترم اگلے ہی پل نشست سے اٹھے تھے، دربار میں آئے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے کہ آج کی نشست برخاست کی جاتی ہے، اب باقی لوگوں کے مسئلے کو کل سنا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ سبھی لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ وہ خاتون بھی جو بڑی آس لے کر سلطان محترم کے دربار میں آئی تھی، وہ بھی واپس پلٹ کر جانے لگی، لیکن اگلے ہی پل سلطان محترم نے اسے خود مخاطب کیا تھا۔ جو سلطان محترم کے مخاطب کرنے پر وہ عورت رک چکی تھی، پلٹ کر کہنے لگی حضور محترم، کیا آپ نے مجھے مخاطب کیا؟ تو سلطان محترم نے اپنے سر کو چنبش دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی جا سکتی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے خوشی سے وہ رو دے گی۔ فوراً پلٹ کر آئی اور سلطان محترم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھ دکھیاری کی فریاد سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سلطان محترم نے اس خاتون کو اٹھنے کا کہا اور پھر اس سے احوال پوچھنے کے بعد کہنے لگے کہ بتاؤ کس طرح یہاں پر آئی ہو۔ وہ عورت اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ آس پاس موجود سپاہی اور دربان وزیروں اور مشیروں کو دیکھا تو تھوڑی متذبذب سی ہو گئی، کہنے لگی کہ سلطان محترم، میں اپنی داستان تنہائی میں آپ کی گوشہ گزار کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھے تنہائی میں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ سلطان محترم ایک پل کو خاموش سے ہوئے تھے، لیکن پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ اگلے ہی پل انہوں نے اشارہ کیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے سبھی سپاہی، دربان اور وزیر وہاں سے جا چکے تھے۔ دربار میں اس وقت صرف سلطان محترم اور وہ خاتون ہی بچی تھی۔ اس کے لہجے اور انداز سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ عورت
ایک پاک باز خاتون ہے۔ پھر اپنی کہانی سناتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم، میرا تعلق انتہائی مہذب خاندان سے ہے۔ آج تک ہمارے خاندان میں عورتوں کو بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں پر عورت صرف 2 ہی مرتبہ گھر سے باہر قدم نکالتی ہے، ایک تب جب وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آتی ہے، اور دوسری مرتبہ تب جب وہ قبر میں اتر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے حد ضرورت پر بھی تمام تر خواہشات گھر میں ہی پوری کرتی جاتی ہیں، لیکن گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مجھ پر جو کچھ گزر چکی ہے، میں آج گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو چکی۔ وہ عورت رونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو سلطان محترم دیکھ سکتے تھے۔ کہنے لگے کہ تم بے فکر ہو کر اپنا مسئلہ بیان کرو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہو، عورت کا پردے میں رہنا جہاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم، میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میرا شوہر بیٹے کی خواہش مند تھا، اسی لیے نہیں کہ اس کی سوچ بھی اس زمانے جاہلیت کی طرح تھی اور وہ بیٹے کا باپ بننا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ جب وہ اپنی 3 بچیوں کو دیکھتا تو پریشان سا ہو جایا کرتا، اپنے بچوں سے کچھ خاص پیار بھی نہ کرتا۔ ہاں، ان کی ضرورت کی ہر چیز کو لا دیا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی انہیں یوں پیار نہ کرتا جیسے باقی والد اپنے اولاد سے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ میرے دل میں یہ بات بھی آئی کہ شاید شوہر بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا، اسے بیٹے کی خواہش تھی، اور میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے شوہر کو یہ خوشی دے ہی نہیں سکی۔ یہ سوچ کر بعض دفعہ میں اندر ہی اندر تھوڑی نا امید سی ہونے لگتی۔ ایک روز جب میں نے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ تم اس لیے اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے کہ یہ بیٹے بن کر پیدا نہیں ہوئے، تو پہلی مرتبہ میرے شوہر مجھ سے بلند آواز میں بولا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے لیے بیٹوں سے بڑھ کر بیٹیاں ہیں۔ میں اس لیے نہیں پریشان کہ یہ بیٹے بن کر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس لیے پریشان ہو کہ کاش میرا کوئی ایک عدد بیٹا بھی ہو جاتا۔ اگر میرا ایک بیٹا ہوتا تو مجھے تسلی ہوتی کہ میری بیٹیاں باحفاظت رہیں گی، کیونکہ ان کے بھائی کا سایہ ان پر ہر وقت موجود رہے گا۔ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جا پائیں گی، اور ان کا بھائی ان کی ہر ضرورت کو گھر میں پورا کرتا رہے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیاں تو برباد ہو کر رہ جائیں گی۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں اس سے کہتی کہ اللہ نہ کرے جو آپ کو کچھ ہو، آپ کو تو میری عمر بھی لگ جائے، بس فکر مت کرے، ہمارے رب نے ہماری بیٹیوں کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ چند ماہ بعد ہی میرا شوہر وفات پا گیا، اور یوں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ میں اپنے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی۔ میرا شوہر ایک تاجر تھا۔ جب تک جمع پونجی چلتی رہی، ہم 4 ماں بیٹیوں کا گزارا ہوتا رہا۔ میں تو راتوں کو اس خوف سے سو ہی نہیں پاتی تھی کہ کہیں کوئی شخص ہمارے گھر کی دیوار پلانگ کر گھر میں ہی نہ داخل ہو جائے۔ میری جوان جہان بیٹیاں تھیں، سبھی کی سبھی بے حد خوبصورت ہے اور بالکل چاند کا ٹکڑا لگتی ہے۔ راتوں کو جاگ کر میں اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتی رہتی، اور پھر صبح ہوتے ہی میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے محل کی ایک امیر تاجر خاتون کے ہاں جا کر ملازمت کرنے لگتی۔ کبھی اس کے گھر میں چکی میں آٹا پیس دیتی تو کبھی اسے دانے بون کر دے دیتی، اور یوں وہ مجھے اس کی اجرت دیتی جس سے ہم ماں بیٹیاں اپنا گزارا کر رہی تھی۔ لیکن ایک روز میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میری دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی۔ سلطان محترم بغور اس کی بات سن رہے تھے۔ کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی اندازہ تھا، کیونکہ 2 روز پہلے ہی انہوں نے ایک افواہ اڑتے ہوئے سنی تھی، لیکن خاموش صرف اور صرف اس لیے تھے کہ جب تک اس گھر کا فرد خود آ کر حقیقت نہ بتاتا تب تک سلطان محترم کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ بہرحال وہ ابھی تک اسے ایک افواہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن اب جب یہ عورت خود چل کر یہاں پر تشریف لے آئی تھی تو انہیں یقین ہو چکا تھا کہ جو بھی خبر انہوں نے سنی تھی وہ بالکل سچ تھی، جس کی تصدیق اس عورت نے بھی کر دی۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم، مجھ پر بڑی سخت گھڑی آ چکی ہے۔ ایک رات میں شب بیداری کر رہی تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، نوافل پڑھ رہی تھی تاکہ جلد از جلد میری بچیاں
اپنے گھروں کی ہو جائے اور میں ان کے فرائض سے سبکدوش ہو جاؤں، مگر اس رات میرے بچیوں کی عزت 3 ڈاکوؤں نے آ کر تار تار کر دی۔ آخر میرے گھر میں اس غریبی میں تھا ہی کیا، صرف عزت ہی تھی، اس کو بھی ان ڈاکوؤں نے نہیں چھوڑا۔ جب تک میں پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بچیاں جس حالت میں مجھے اس کمرے میں ملی میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری تینوں بچیوں کی حالت غیر تھی اور میں چاہ کر کسی طبیب کو بھی نہیں بلا سکتی تھی، نہ ہی کوئی مدد مانگ سکتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس سے مدد مانگو۔ اگر گھر سے باہر نکلی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی بیٹیوں کو بہلایا تھا، سمجھایا تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو محل کے ایک شخص نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ رات کو ہم نے اس خاتون کے گھر کی دیوار سے 3 لڑکوں کو دیوار پلانگ کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں سلطان محترم، اس کے بعد جیسی جیسی باتیں ہمارے بارے میں مشہور ہونے لگی، میں چاہ کر بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ لوگ ہم ماں بیٹیوں کے بارے میں طرح طرح کی خبریں مشہور کرنے لگے کہ ہم ماں بیٹیاں غلط کردار کی مالک ہے، تبھی ہمارے گھر سے مرد نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کچھ بھی اس طرح کی بات تھی تو اب تک بتایا کیوں نہیں گیا؟ جب ہم نے ماں بیٹیوں کی چوری پکڑ لی تو پھر اب ان کو ڈاکو یاد آ گئے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ سلطان محترم اب بتائیں میں کیا کروں، ہر طرح سے مجبور ہو چکی ہوں۔ لیکن اس پر بھی مجھ پر قیامت تو اس وقت ٹوٹی جب چند روز بعد 3 نوجوان لڑکے میرے گھر کی دہلیز پر دکھائی دیے۔ لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ تینوں لڑکے ہی ہمارے اس محلے میں ہی رہتے تھے اور کافی شریف سمجھے جاتے تھے۔ ان تینوں لڑکوں کو میں نے اپنے گھر کے اندر داخل کر لیا، مہمان خانے میں بٹھایا، سوال کرنے لگی کہ بیٹا کس طرح یہاں پر آئے ہو؟ کیا پہلے ہم پر کم بہتان لگ چکے ہیں اور ہماری ذلت ہو چکی ہے کہ اب آپ لوگ چلے آئے؟ میں رونے لگی تھی، مگر جو بات ان تینوں لڑکوں نے کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تینوں ہی سر جھکا کر بیٹھے تھے، پھر کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا، آخر یہ کون لوگ تھے اور ایسے کیسے کہہ سکتے تھے؟ میں بغیر جانے پر کہ بھلا کیسے اپنی بیٹیوں کا نکاح ان سے کروا سکتی تھی؟ میں نے جب سوال کیا تو کہنے لگے دراصل ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ اس رات آپ کے گھر کی چھت پلانگ کر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہی تینوں تھے، اور اب ہم تینوں اپنی غلطی پر پیشما ہے۔ ہمیں سلطان سے ڈر لگتا ہے، اگر آپ نے ہماری شکایت ان کو لگا دی تو ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، اسی لیے ہم آپ کی بیٹیوں کو دل سے اپنانے کے لیے تیار ہیں، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر کے اپنے گھر لے جائیں گے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی، مجھے ان پر غصہ بھی آیا، لیکن چونکہ اب وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھے اور میری بیٹیوں کو اپنانا چاہتے تھے، اسی لیے میں رضامند تو ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو پردے میں بلایا اور ان سے کہنے لگی کہ بتاؤ ان میں سے کون سا لڑکا اس رات تمہارے قریب آیا تھا؟ میری بیٹیاں رونے لگی، رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ ماں کمرے میں اندھیرا تھا، ہم تو پہچان ہی نہ سکے کہ کمرے میں آنے والا کون تھا اور وہ دکھتا کیسے تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کی بات سن کر مزید رونے لگی، آخر کرتے بھی کیا، اسی لیے اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، میں اپنی بیٹیوں کا نکاح لڑکوں کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی بیٹی کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ یوں بغیر نکاح کے سب کچھ جانتے بوجھتے میں ان لڑکوں کو اپنی بیٹیاں دیکھنے بھی نہیں دے سکتی۔ اتنا سن کر سلطان محترم سوچ میں پڑ چکے تھے، کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ جس لڑکے نے بدفعلی کی ہے اس کے نکاح میں وہ جائے گی۔ وہ خاتون حیران تھی، کہنے لگی سلطان محترم یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اتنا سن کر سلطان محترم نے اپنے سپاہی کو دربار میں بلایا۔ سپاہی دربار میں سلطان محترم کے سامنے حاضر ہوا تو اسے کہا کہ جاؤ گائے کا تازہ دودھ لے کر آؤ۔ سپاہی نے فوراً ادب کے ساتھ سر جھکا لیا، اور جب وہ حاضر ہوا تو اس کے پاس گائے کا تازہ دودھ موجود تھا۔ سلطان محترم نے اس مرتبہ اپنے وزیر کو بلایا تھا۔ وزیر حاضر ہوا تو وہ دودھ اس کے حوالے کر دیا، پھر وزیر سے کہنے لگے
کہ اس میں خالص شہد ملا دو۔ وزیر نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان محترم خاتون سے کہنے لگے کہ ساری حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہوگا۔ سلطان محترم نے پوری بات اس خاتون کی گوشہ گزار دی، جسے سن کر وہ عورت بے حد حیران ہوئی، لیکن پھر وہ دودھ وزیر سے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ خاتون کر پہنچی تو اس کی بیٹیاں گویا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں سے سوال کرنے لگی کہ ماں، سلطان محترم نے آپ سے کیا کہا؟ وہ عورت کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر انہیں وہ سب کچھ بتانے لگی جو سلطان محترم نے کہا تھا۔ وہ تینوں ہی بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ ہرگز نہیں ماں، ہم ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان محترم آخر ایسا کہ بھی کیسے سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اس قدر پردہ دار ہیں؟ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زنا بن جبر تھا، لیکن اب جانتے بوجھتے ہم یہ سب کچھ آخر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ مگر چونکہ سلطان محترم کا حکم تھا، اس لیے ان تینوں لڑکیوں کو ماننا پڑا۔ اگلے روز وہی تینوں ڈاکو لڑکے وہاں پر آ چکے تھے۔ سلطان محترم کے کہے کے مطابق اس عورت نے تینوں لڑکوں کو کمرے میں بٹھایا اور پھر کہنے لگی کہ نکاح سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں تم سے مل لے، تم میری بیٹیوں سے ملاقات کر لو، اور پھر اس کے بعد ہی تم لوگوں کا نکاح میں اپنی بیٹیوں سے کروں گی۔ اتنے کہنے کے بعد وہ تینوں لڑکے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ چہرے پر ایک عجیب سی زردی چھانے لگی تھی۔ وہ تین لڑکے ہی ملاقات کرنے کے لیے اس کمرے میں چلے گئے جہاں پر وہ تینوں بہنیں موجود تھی۔ ان کے چہرے ان تینوں لڑکوں کے سامنے واضح تھے۔ وہ تینوں لڑکے آگے بڑھے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر اپنے سامنے کھڑے تین لڑکیوں کو۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، وہ تینوں لڑکیاں کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رسم ہے، ہم تب تک آپ سے بات نہیں کر سکتے جب تک آپ ہماری ہتھیلی پر موجود اس دودھ کے چند قطرے چاٹ نہیں لیتے۔ وہ تینوں لڑکے حیران ہوئے تھے۔ ان تینوں لڑکیوں نے اپنے دائیں ہاتھ پر تازہ دودھ کے قطرے رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہی دودھ تھا جو سلطان محترم نے اس عورت کو دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ کل تم ان تینوں لڑکوں کو اپنے ہاں ملاقات کے لیے بلانا اور یہ دودھ کے چند قطرے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پر رکھ دینا اور پھر ان لڑکوں سے کہنا کہ وہ اس دودھ کو چاٹ لے۔ اس کے بعد ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سلطان محترم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ان لڑکیوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلی پر دودھ کے چند قطرے ڈال کر موجود تھی۔ ان تینوں لڑکوں کی آنکھوں میں چمک سی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور اس ہتھیلی پر موجود دودھ کو ایک ہی گھونٹ میں پی گئے۔ دودھ پینے کے بعد وہ لڑکیاں ان تینوں ڈاکوؤں سے بات کرنے لگی، ان سے سوال کرنے لگی۔ اسی موقع پر سلطان محترم بھی اپنے وزیر کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما چکے تھے، اور پھر وہاں پر جو کچھ ہوا وہ جان کر تو وہ عورتیں جتنی بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں تو شرم سے اپنا سر جھکا چکی تھی۔ اگلی صبح جب ان تینوں لڑکوں کی آنکھیں کھلی تو وہ سلطان محترم کی قید خانے میں موجود تھے۔ خود کو قید خانے میں دیکھ کر گھبرا سے گئے۔ آخر انہیں یہاں تک کیسے لایا گیا تھا؟ انہیں ٹھیک سے یاد تھا کہ جب وہ ہوش و آواز میں تھے تو ان لڑکیوں کے سامنے تھے، ان کی ہتھیلی سے دودھ بھی پیا تھا، پھر یہاں پر کیسے آئے تھے؟ جیسے ہی انہیں ہوش آیا تو انہیں سلطان محترم کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان محترم نے ان تینوں کو اپنے سامنے دیکھا۔ وہ تینوں گھبرا گئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر عرض کرنے لگے کہ سلطان محترم، ہمیں کس جرم میں یہاں پر قید کیا گیا ہے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ سلطان محترم نے اگلے ہی پل وہاں پر اس بیوہ عورت اور اس کی تینوں بیٹیوں کو بلا لیا۔ ان کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ سلطان محترم کہنے لگے، صاف صاف بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ وہ لڑکے گھبرا کر سر جھکا کر کہنے لگے کہ ہم نے ہی ان کے ساتھ گناہ کیا تھا، لیکن ہم اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی بھی کڑی سزا مت سنائیے گا، ہم ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان محترم نے یہ سنا تو پھر جو سوال کیے وہ لڑکے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ اچھا، کیا سچ میں اس رات تم تینوں ہی لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہ سن کر وہ تینوں کہنے لگے کہ جی ہاں سلطان محترم، وہ ہم ہی تھے۔ سلطان محترم کہنے لگے
کہ اچھا اس وقت کمرے میں کتنی لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ سن کر وہ لڑکے کہنے لگے کہ اس وقت وہاں پر 3 ہی لڑکیاں موجود تھیں۔ سلطان محترم نے اگلا سوال یہ کیا کہ اچھا جس وقت دیوار پلانگ کر جایا گیا تو سب سے آخر پر جو شخص دیوار پلانگ کر جانے لگا اس کا لباس ایک جانب سے پٹا ہوا تھا، تم تینوں میں سے کون تھا جس کا لباس پٹا تھا؟ اگلے ہی پل وہ تینوں بول اٹھے تھے کہ سلطان محترم میرا لباس پٹا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ تینوں کو ہی اگلے ہی پل لبوں پر کفل لگ چکا تھا۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ سلطان محترم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ حقیقت تو وہ پہلے ہی جانتے تھے، کیونکہ جو دودھ سلطان محترم نے دیا تھا اس میں ایک ایسی جڑی بوٹی کا عرق شامل کیا گیا تھا جسے پینے سے شخص پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور اس شخص کی ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے وہ اپنے ہوش و آواز کھو چکا ہو، اور اس حالت میں جس بھی عادی مجرم سے جو بھی سوال کیا جاتا ہو وہ سچ سچ بتا دیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب سلطان محترم نے دودھ کے چند قطرے پلانے کے بعد ان سے سوال کیا تو وہ لڑکے خود بول کر کہنے لگے کہ ہم نے ان لڑکیوں کے ساتھ بدکاری نہیں کی، ہم لوگ اس علاقے میں ہی رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان تینوں لڑکیوں کو اس وقت دیکھا تھا جب ان کے والد کی وفات ہوئی تھی۔ ہم تینوں ہی ایک ایک لڑکی سے محبت کرنے لگے تھے اور سوچا تھا کہ ان سے نکاح کریں گے، مگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے ہی لڑکیوں کے ساتھ کوئی بدکار انسان بدفعلی کر گیا، ان کی بدنامی ہونے لگی، لیکن ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے اور میرے بھائیوں نے سوچا کہ ہم ان تینوں لڑکیوں کے گھر جائیں گے اور ان سے نکاح کر لیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم وہی انسان ہیں تو ان کی والدہ لازمی ہمارا رشتہ قبول کر لیں گی۔ سلطان محترم یہ سب کچھ پہلے ہی جان چکے تھے، مگر اب ان کے منہ سے ایک مرتبہ پھر وہ حقیقت اگل چکے تھے، جسے سننے کے بعد وہ چاروں ماں بیٹیاں شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ سلطان محترم نے تینوں لڑکوں کا نکاح ان لڑکوں سے طے تو کر دیا، لیکن ابھی بھی وہ 3 ڈاکو لاپتہ تھے۔ سلطان محترم نے ان کو ڈھونڈنے کا ذمہ خود لیا تھا اور پھر اپنے سپاہیوں کو پورے علاقے میں پھیلا دیا۔ جب یہ خبر عام ہونے لگی کہ سلطان محترم خود ایسے ڈاکو کو ڈھونڈ کر سر عام پھانسی دیں گے تو کئی گھروں سے کئی کہانیاں نکل کر سامنے آنے لگی۔ کئی لوگ کہنے لگے کہ ہمارے گھروں پر بھی ڈاکو حملہ آور ہو چکے ہیں، ہمارے گھر کی عزتوں کو پامال کر چکے ہیں، لیکن اس ڈر سے کوئی کچھ نہیں بولا کہ بدنامی ہو جائے گی۔ سلطان محترم ان لوگوں پر شدید برہم تھے۔ کہنے لگے کہ اگر پہلے ہی ایک شخص اس خاتون کی طرح ہمت کر کے آ جاتا تو حقیقت کب کی کھل کر سب کے سامنے آ چکی ہوتی اور کتنی ہی بہن بیٹیوں کی عزت پامال ہونے سے بچائی جا سکتی تھی۔ سبھی خاموش کھڑے تھے کہ تبھی سلطان محترم کے سپاہی وہاں پر 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر لائے۔ کہنے لگے کہ یہ جنگل میں چھپ کر بیٹھے تھے، وہیں پر اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اور وہاں پر رہ کر تمام تر کارروائیاں سوچا کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف اتنے ہی چوری کرنا تھا جن پیسوں سے ان کا گزارا ہو جاتا، لیکن پھر یہ گھروں میں جا کر عصمت کی پامالی کیا کرتے تھے۔ سلطان محترم نے جب ان تینوں ڈاکوؤں کو دیکھا تو آگے بڑھ کر سپاہیوں کو کہا کہ ان کو کوڑے مارے جائے، مگر اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ انہیں نامرد کر دیا جائے۔ اس کے بعد ان کو تب تک کوڑے مارے جائے جب تک ان کی جانیں نہیں نکل جاتی۔ وہ ڈاکو رونے لگے، چلانے لگے، معافیا مانگنے لگے، مگر معافی ملنا ناممکن تھی۔ بیچ چوراہے پر ان تینوں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا اور ایک مثال قائم کر دی گئی تھی کہ اگر دوبارہ کسی نے اس طرح گناہ کرنے کے بارے میں سوچا تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ان تینوں کو دفنانے کے بعد ان لڑکیوں کی شادی کروا دی گئی۔ سلطان محترم کی طرف سے ہی نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سلطان محترم نے اس نیک بیوہ خاتون کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جس سے اس کا گزر بسر ہو سکے۔ وہ اور ڈیرو دعائیں دیتی سلطان زندہ باد کے نعرے بلند کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ جبکہ ایک مرتبہ پھر شکرانے کے نوافل سلطان محترم ادا کر کے سوئے کہ انہوں نے اس بار کسی سے ناانصافی نہیں کی۔ برائی کو دیکھ کر بھی خاموش رہنا برائی کرنے والے کے حوصلے بلند کر دیتا ہے۔ اگر اپنے حق میں ہم خود آواز نہیں اٹھائیں گے تو نہ جانے کتنوں کے حق مزید غضب ہوتے رہیں گے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔